السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، طہارت کے احکام اور اس کے مسائل کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں آپ تمام حضرات کے سامنے پانی کے تیسرے قسم کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ عام فقہا کے نزدیک پانی کو تین قسموں میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں طہور، دوسرے کو کہتے ہیں طاہر، اور تیسرے کو کہتے ہیں نجس، جبکہ ہم نے یہ بتلایا تھا کہ پانی صرف دو ہی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک کو کہیں گے طہور اور دوسرے کو کہیں گے نجس، دوسرے کو نجس کہیں گے، ناپاک، وہ پانی جو ناپاک ہو۔ پانی پاک اور ناپاک ہونے کے سلسلے میں جو باتیں تھی وہ گزشتہ درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے، اور یہ ہم نے بتلایا تھا الحمدللہ کہ وہ پانی جو قلیل ہو اور اگر اس میں نجاست گر جائے اور اس کے اوصاف میں سے، اوصاف ثلاثہ میں سے، اوصاف ثلاثہ کہتے ہیں اس کے رنگ میں اور اس کے بو میں اور اس کے مزہ میں اگر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے تو وہ پانی طہور ہے، پاک ہے، اس سے آدمی وضو بھی کر سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے اور طہارت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں نجاست گر جائے اور نجاست گرنے کی وجہ سے اس کے رنگ میں، اس کے بو میں اور اس کے مزہ میں اگر تبدیلی واقع ہو جائے تو پھر اس پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا پانی نہ تو حدث کو دور کر سکتا ہے اور نہ نجس چیز کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد آئیے کہا کہ ہم پانی کے اوصاف کے اندر تبدیلی کو کیسے محسوس کریں گے اور کیسے جانیں گے کہ پانی کے اوصاف میں تبدیلی واقع ہو گیا ہے۔ تو اس کی مثال دیتے ہیں فقہا۔ مثال کے طور پر پانی کا کوئی ٹنکی ہے، پانی کی ٹنکی بنی ہوئی ہے اور اس ٹنکی میں کوئی جانور گر گیا۔ مثال کے طور پہ یہ چھپکلی جو ہے ہم سب کے گھروں میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو ایک وار میں قتل کر دے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، 2 وار میں قتل کرے تو اس سے کم میں، اور 3 وار میں قتل کرے تو اس سے کم نیکی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال اگر یہ گر جائے تو اور گر کر کے اس پانی کی ٹنکی میں وہ مر جائے اور ایک مدت تک جب وہ اس میں پڑا رہے، 1 دن 2 دن 3 دن، تو ظاہر ہے کہ اس کا جسم جب اس میں سڑے گا یا گلے گا تو اس کے جسم سے نکلنے والی بدبو کا اثر پانی میں ہوگا، اس کے ٹیسٹ کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوگی اور اسی طریقے سے اس کے رنگ کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوگی۔ اور اگر تینوں میں تبدیلی واقع ہو جائے، رنگ بھی بدل جائے، ٹیسٹ بھی بدل جائے، اور اسی طریقے سے اس کا جو ہے اس کی پانی کا جو سینٹ ہے یا پانی کے اندر بدبو پیدا ہو جائے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی واقع ہو جائے
تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی جانور پانی میں فوراً گرا، مثال کے طور پہ آپ نے ٹنکی لگا کر کے رکھی ہے، کہیں سے کوئی مرغی اڑ کر کے آئی اور اس میں گر کر کے مر گئی، اب آپ نے فوراً اس کو وہاں سے نکال لیا اور اس کے پانی کے صفت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، تو وہ پانی پاک ہے۔ اس کا استعمال حدث اور خبث دونوں کو دور کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگرچہ اس ٹنکی میں پانی کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہی راجح قول اور یہی سب سے درست قول ہے جو شریعت کے دلائل اور شریعت کے قواعد کے موافق ہے۔ اس کے بعد ایک پانی جو نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، یعنی پانی کے رنگ میں اور اس کے بو میں اور اس کے مزہ میں تبدیلی واقع ہو گئی، لیکن ایک مدت تک اگر اس پانی کو کسی جگہ پر چھوڑ دیا گیا، اس کو استعمال نہیں کیا گیا، پانی کو رکھ دیا ایسے ہی، اور چند دنوں کے بعد جب آپ پلٹ کر گئے وہاں تو آپ نے دیکھا کہ نہ اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس کے بو میں کوئی تبدیلی ہے، اور نہ اس کے ٹیسٹ میں کوئی تبدیلی ہے، تو کہتے ہیں اب وہ پانی پاک ہے، اب وہ پانی پاک ہے۔ تو اگر پانی کو ایک مدت تک چھوڑ دیا جائے، پانی ناپاک ہے، آپ سمجھ گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پانی ناپاک ہو گیا تھا، کیوں ناپاک ہوا تھا؟ اس کے رنگ میں، اس کے بو میں، اس کی مزہ میں تبدیلی واقع ہو گئی تھی، لیکن ایک مدت تک اس کو چھوڑ دیا گیا ویسے ہی، اور اس کے بعد آپ گئے تو دیکھا کہ اب ناپاکی کے کوئی اثر، ناپاکی کا کوئی اثر وہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہے۔ اور جب خود سے رکھ کر کے وہ پانی پاک ہو گیا، تو اب اگر اس کو ٹریٹ کر دیا جائے کسی مشین سے گزار کر کے اور اس میں سے نجاست کو دور کر دیا جائے، تو وہ پانی بھی ظاہر سی بات ہے وہ پاک ہو جائے گا، وہ پانی بھی پاک ہو جائے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ الحکم یدور مع علتہ وجودا وعدما، کوئی بھی حکم اس کے علت کے ساتھ وجودی اعتبار سے اور عدم کے اعتبار سے گھومتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ سرکہ کسی نے بنایا، غور سے سمجھیے، ان دنوں جامن کا موسم چل رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں سرکہ بناتے ہیں، جامن کا سرکہ کسی نے بنایا، اب سرکے کے اندر انتفاق ہو گیا، اس میں جھاگ بننے لگا اور نشہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے سرکہ جس کو خل کہتے ہیں حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ چیز ہے، لیکن اگر اس میں نشہ ہو گیا تو اب اس کو نہیں پی سکتے ہیں کیونکہ وہ شراب ہو گیا۔ ایک مدت تک آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کے اندر سے نشہ ختم ہو گیا، تو اب وہ سرکہ ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہوگی؟ الحکم یدور مع علتہ وجودا وعدما، جب نشہ پایا گیا تھا ہم نے اس کو حرام کر دیا، اب جب نشہ اس سے ختم ہو گیا تو اب وہ چیز حلال ہے۔ اسی طرح سے اس پانی کو ہم نے نجس کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس کے رنگ میں، اس کے بو میں، اس کے مزہ میں تبدیلی واقع ہوئی تھی، جب وہ تبدیلی ختم ہو گئی تو اب وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے، اور اس کا استعمال جائز ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ واضح ہے، امید ہے کہ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پانی نجس اور ناپاک ہے، پانی نجس ہے، ناپاک ہے، اس کے رنگ میں، اس کے بو میں، اس کے مزہ میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے، کوئی آدمی کوئی پاک اور طاہر پانی لے کر کے آئے اور اس کے اوپر بہائے، اس پانی کے اوپر، تو ایسی صورت میں پانی کے اوپر آنے کی وجہ سے اب اس کے رنگ میں، بو میں، مزہ میں جو تبدیلی واقع ہوئی تھی وہ اگر ختم ہو گئی ہے تو اب وہ پانی بھی پاک ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ مثال، تالاب میں بہت کم پانی ہے، اب آپ جا کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پانی آپ کو درست نہیں لگ رہا ہے، اس کے رنگ میں، اس کے بو میں، اس کے مزہ میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے تالاب کے پانی میں، لیکن ایک مدت تک جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا یا اس میں بارش کا پانی نازل ہوا اور پانی کے اندر اضافہ ہو گیا اور اب اس کی وہ کیفیت جو پہلے تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اب پانی بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے، تو اب اس کو یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں اب کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہا اگر کوئی پانی ناپاک ہے اور اس میں پاک پانی اتنا ڈال دیا گیا، اتنا پاک پانی ڈال دیا گیا کہ ناپاکی کے جو اثرات تھے وہ زائل ہو گئے، مثال کے طور پہ کسی نے پانی میں کوئی گندگی ڈالی تھی
और उसको रख दिया गया। बारिश का पानी उसमें आने की वजह से पानी जब ऊपर बढ़ा तो गंदगी के असरात खत्म हो गए और सारे मामलात उससे ज़ायल हो गए। तो अब वो पानी पाक हो गया, अब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात, इस्तेमाल करने में कोई हरज की बात नहीं। और जानवर के गिर जाने के बाद उस कुएं के पानी में, उसके रंग में, उसके बू में, उसके मजा में तब्दीली वाकई हो गई। देखिए आमतौर पे हम लोगों के यहाँ होता यह था कि अगर मुर्गी या बकरी कुएं में गिर करके अगर मर गया तो अब उसको निकालते थे लोग, और निकालने के बाद कहते थे कि अब 40 बाल्टी पानी यहाँ से निकाल करके फेंकना होगा। जब निकाल करके फेंक देंगे तो वो चीज कुएं का जो पानी है वो पाक हो जाएगा। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर फौरन गिर करके जानवर मरा है और उसके अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई है, फौरन आपने उसको निकाल लिया तो वो पानी पाक है। लेकिन एक मुद्दत तक अगर उसमें रह गया जानवर और उसके रंग में, बू में, मजा में तब्दीली वाकई हो गई, अब उसके बाद आपने जानवर को वहां से निकाला है तो इतना पानी उसमें से निकालिए जिससे उसके रंग में, उसके बू में और उसके मजा में जो तब्दीली वाकई हुई थी वो चीज खत्म हो जाए, तब जाकर के वो पानी क्या होगा, पाक होगा। तब वो पानी पाक होगा। और जाहिर है वो 40 डोल निकालने से या 40 बाल्टी पानी बाहर निकालने से वो मामला दुरुस्त नहीं होगा। सबसे पहले तो उस निजासत को, यानी अगर बकरी गिरी है, गिर के सड़ गई है उसमें, तो बकरी को, या मुर्गी गिरी हुई है, या कोई चूहा गिरा हुआ है, तो उस चूहे को पहले निकाल करके उसको फेंका जाए और उसके बाद वो पानी की इतनी मिकदार बाहर निकाली जाए कि अब जो फ्रेश पानी कुएं के नीचे से आ रहा है वो पाक और साफ पानी है, तो अब उसको यूज और इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने पानी के कलील और कसीर होने के ऊपर गुफ्तगू की है। हम इससे पहले आपको बतला चुके हैं कि अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलुगुल मराम की जो शरह की है उसमें उन्होंने 225 लीटर पानी को कसीर माना है और उससे कम जो पानी है उसको क्या कहा है, कलील माना है। लेकिन मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ, दलीलुत तालिब, वो कहते हैं कि 5 क़िरब होना चाहिए पानी। 5 क़िरब किसको कहते हैं? पहले जमाने में जानवरों के चमड़े का मशकेजा बना करके लोग पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो वो कितना हो, 1 कुल्ला, 2.5 चमड़ा अगर पानी है, यानी एक जानवर का चमड़ा है उसमें 1 और 1 और उसके बाद आधा, यानी 2.5, और 2 कुल्ला कितना होगा, तो कहा 5 का उस जानवर के चमड़े का जो वो बर्तन है उसमें से अगर 5 चमड़ा पानी या 5 मशकेजा कह लीजिए पानी अगर है कहीं पर तो उसको कहेंगे माए कसीर, और अगर उससे कम है तो उसको कहेंगे माए कलील। तो क्या कहीं पर निजासत गिर जाए तो वो चमड़ा मंगवा करके उसको नापेंगे क्या? कहा नहीं, उसमें गालिब गुमान काफी है। देखने वाला आदमी देख करके कहेगा नहीं भाई ये 225 लीटर पानी है, 250 लीटर पानी है और उसके रंग में, बू में, मजा में तब्दीली वाकई नहीं हुई है, तो इनके नजदीक कहते हैं कि वो चीज पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो मसला पढ़ा है उसमें हमको कलील और कसीर की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। इस मसले से हम लोग निजात पा गए हैं। वो कैसे? कहा, हम लोगों ने कहा कि पानी कलील हो या कसीर हो, उसको नजिस बनाने के लिए उसके रंग में, उसके बू में, उसके मजा में तब्दीली वाकई होना जरूरी है निजासत गिर करके। और अगर निजासत गिर करके वो तब्दीली वाकई नहीं हुई है तो कलील हो या कसीर हो वो पानी नापाक नहीं होता। दलील उसकी क्या है? कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अलमाउ तहूर ला युनज्जिसुहु शै। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पाक है और उसको कोई भी चीज नापाक नहीं कर सकती, कोई भी चीज उसको नापाक नहीं कर सकती। इसी तरीके से का अगर पानी, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह जो कसीर और कलील के कायल हैं वो कहते हैं कि अगर पानी कहीं पे कसीर मिकदार में हो और वहां पे निजासत गिर भी जाए और गिर जाने के बाद वो चीज बाकी रहे, निजासत वहां पे बाकी रहे, तब भी वो पानी क्या है, पाक है, अगर उसके रंग में, उसके बू में, मजा में तब्दीली वाकई नहीं हुई है तो। गौर से समझिए, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर पानी है और कसीर मिकदार में, यानी 225 लीटर से ज्यादा पानी है, उसमें कोई निजासत वाकई हुई, उसके वाकई होने के बाद अगर उसके रंग में, बू में, मजा में तब्दीली वाकई नहीं हुई है और निजासत वहां मौजूद है,
تب بھی وہ پانی پاک ہے حنابلہ کے نزدیک، جن کی یہ کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تب بھی وہ پاک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شک کرے، کیا شک کرے کہ یہ پانی کثیر ہے کہ قلیل ہے، تو ایسی صورت میں کیا کہیں گے؟ مثال دیکھیے، اس کی مثال سمجھنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں۔ کسی نے آپ کو فون لگایا اور کہا کہ ہمارے چھت کے اوپر جو ٹنکی ہے اس میں ایک مرغی گر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، گر گئی ہے مرغی، تو کیا کیا آپ نے؟ کہا ہم نے مرغی کو نکال لیا ہے۔ کہا اس پانی کے رنگ میں، بو میں اور اس کے مزہ میں تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ تو کہا کہ نہیں واقع ہوئی ہے۔ تو حنابلہ کے مسلک کے مطابق اب اس سے کیا سوال کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ پانی قلیل تھا اس میں یا کثیر تھا؟ تو کہے گا کہ پانی کثیر اور قلیل کب تھا، کب ہوتا ہے مولوی صاحب؟ تو کہیے گا اندازہ لگاؤ تو ذرا، 225 لیٹر ہے پانی، یہ ان کے مسلک کے مطابق۔ ورنہ راجح قول ہم آپ کو بتلا چکے ہیں، کتاب جس طرح سے اس کی پابندی کرتے ہوئے ہم لوگ چل رہے ہیں، اسی لیے یہ مسئلہ واضح کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو کہا کہ آپ پوچھئے گا کہ قلیل تھا یا کثیر تھا، تو کہے گا قلیل کتنا ہوتا ہے، کثیر کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیے گا 225 لیٹر سے زیادہ ہے، دیکھو تو ذرا۔ تو کہا کہ نہیں مولوی صاحب، ہم کو شک ہے کہ 225 سے کم بھی ہو سکتا ہے، شک ہو رہا ہے ہم کو۔ تو اگر وہ شک کرے تب کیا کیجئے گا؟ تو کہیے گا کہ وہ چیز حرام ہے، وہ پانی نجس ہے، ناپاک ہو گیا، اب اس کو نہیں استعمال کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کثیر اور قلیل ہونے میں تم کو شک ہو گیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ تو کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حلال اور حرام ایک ساتھ جمع ہو جائے تو حرام کے پہلو کو غالب کرتی ہے شریعت۔ سمجھ گئے؟ اگر ایسا نہیں سمجھے تو مثال سے سمجھیے۔ کسی شخص نے کسی بستی میں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، کسی خاتون سے نکاح کے لیے اس نے پیغام بھیجا۔ اب کوئی خاتون آئی اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور جس بستی میں تم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے نا، وہاں کی ایک بچی کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ کون سا گھر ہے بتائیے؟ کہا ہم کو معلوم نہیں۔ کس کی بیٹی تھی بتائیے؟ کہا معلوم نہیں۔ کس خاندان کی تھی بتائیے؟ کہا معلوم نہیں، ہم بھول گئے۔ تو اب کیا کیجئے گا؟ شریعت آپ کو یہ کہے گی کہ اب اس بستی کے کسی بھی لڑکی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حلت و حرمت کا شک کسی مسئلے میں پیدا ہو جائے تو شریعت حرام کے پہلو کو غالب کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی ایک اور مثال سمجھیے۔ ایک آدمی مرغی بنا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، کر کے رکھ رہا ہے۔ کوئنٹل مرغی ہے، اس کی کٹائی چل رہی ہے۔ اتنے میں کوئی آدمی آیا اور مرے ہوئی 2 مرغیوں کو لے جا کر کے پھینک دیا اس میں۔ اب 1 کوئنٹل مرغی میں 2 مرغی یا 1 مرغی مری ہوئی ڈال دی گئی، یا 1 بوٹی مری ہوئی مرغی کی لے جا کر کے کسی نے پھینک دیا، اور کہا کہ دیکھو ہم نے اس میں مری ہوئی مرغی کا 1 بوٹی ملا دیا ہے۔ اب یہاں حلال جو جانور آپ کا ذبح کیا ہوا جو مرغی کا گوشت ہے وہ حلال ہے، اور وہ پیس یا وہ مرغی جو جھٹکے کی ہے یا مرے ہوئی ہے وہ حرام ہے۔ لیکن یہ دونوں اس طرح سے مکس ہے کہ تفریق اور تمیز ممکن نہیں ہے۔ تو شریعت یہ کہے گی کہ پورا کا پورا گوشت تب پھینک دو، نہیں یوز کر سکتے، نہیں استعمال کر سکتے۔ کیا ہے دلیل اس کی؟ کہیے گا جب حلال حرام اکٹھا ہو جائے تو شریعت حرام کے پہلو کو غالب کر دیتی ہے، حرام کے پہلو کو غالب کر دیتی ہے۔ تو اب یہاں شک ہو رہا ہے اس کو، یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کہے گی کہ نہیں یہ چیز حرام ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال سمجھیے تاکہ اشکال آپ کو دور ہو جائے۔ جیسے کسی نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، کوئی خاتون آئے اور اس سے آ کر کے کہے کہ دیکھو تم کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے، اور تمہارے ساتھ ایک اور بچی کو بھی ہم نے دودھ پلایا ہے۔ کہاں کی بچی تھی؟ نہیں معلوم۔ کس شہر کی تھی؟ نہیں معلوم۔ کس خاندان کی تھی؟ نہیں معلوم۔ اس کے باپ کا کیا نام تھا؟ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں بتا پا رہی ہے۔ تو کہاں ہے وہ؟ کہا دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ۔ تو کیا یہ آدمی اب کبھی زندگی میں نکاح نہیں کرے گا؟ بتائیے، اس قاعدے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ دیکھیے، وہاں چیز محصور تھی، ایک بستی کی بات ہو رہی تھی، فلاں بستی میں، ٹھیک ہے، اس بستی میں وہ نکاح نہیں کرے گا، یہاں سے نکل کر دوسری بستی میں کر لے گا۔ لیکن آپ کہیے گا کہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے،
تو یہ بات پاسبل ہے؟ تو ایسی صورت میں وہ دوسری جگہ پیغام بھیج کر کے اپنا نکاح کر سکتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ مشقت زائد ہے اور اس کا ہم تم کو مکلف نہیں کرتے ہیں. لیکن ہاں وہ اگر پوائنٹ آؤٹ کر دے کہ فلاں بستی ہے، اس بستی میں، لیکن کون سا گھرانہ ہے، کون سا خاندان ہے، کون سی فیملی ہے، ہم کو نہیں معلوم، تو ایسی صورت میں اس بستی کے کسی بھی بچی سے وہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اذا اجتمع الحلال والحرام، جب حلال اور حرام اکٹھا ہو جائیں تو شریعت غلب الحرام، حرام کے دائرے کو شریعت کیا کرتی ہے؟ غالب کر دیتی ہے. اب اس کا حکم حرام لگے گا. امید کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اب اگر کسی انسان کو اس بات کے اوپر شک ہے کہ جس پانی میں نجاست واقع ہوا ہے یا پانی میں نجاست گرا ہے اور گرنے کے بعد اس کے رنگ میں اور اس کے بو میں اور اس کے مزہ میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے، تو اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پانی قلیل ہے کہ کثیر ہے، تو ان کے مطابق جمہور کے مسلک کے مطابق وہ کیا کرے گا؟ اس کو ناپاک سمجھے گا. لیکن صحیح قول کے مطابق ہم کہیں گے کہ قلیل ہے کہ کثیر ہے وہ دیکھنے کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے. نجاست گرنے کی وجہ سے اس کے رنگ میں، اس کے بو میں، اس کے مزہ میں تبدیلی واقع ہوئی ہے کیا؟ کہے گا نہیں، واقع نہیں ہوئی ہے. کہا چلو پانی یوز کر سکتے ہو. وہ جو جانور ہے یا جو چیز اس میں گرا ہوا ہے اس کو نکال کے باہر پھینکو، اور اس کے بعد وہ پانی یوز کر سکتے ہو، نہا سکتے ہو، طہارت حاصل کر سکتے ہو، وضو کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پکا سکتے ہو، سب کر سکتے ہو. اور اگر اس میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے تو اس کو بہا دو، اس کو دھو دو، اب اس کو یوز نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ چلے اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 2 گھڑا ہے. غور سے سمجھیے اس مسئلے کو. ایک آدمی کے پاس 2 گھڑا ہے، ایک گھڑے میں پاک پانی ہے اور ایک گھڑے میں ناپاک پانی ہے. اب اس کو شک ہے، یعنی کہیں راستے میں سفر کر کے جا رہا تھا، دونوں گھڑے آپس میں خلط ملط ہو گئے. اب یہ فرق نہیں کر پا رہا ہے کہ کس گھڑے میں پاک پانی تھا اور کس گھڑے میں ناپاک پانی تھا، کس برتن میں پاک اور کس برتن میں ناپاک پانی ہے، فرق نہیں کر پا رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ؟ تو یہاں علماء کے 3 مسلک ہیں. غور سے سمجھیے 3 مسلک ہیں علماء کے. پہلا مسلک یہ ہے کہ دونوں پانی پھینک دے گا، دونوں گھڑا کے پانی کو بہا دے گا، اور جب پانی بہا دیا تو اب وہ کیا ہو گیا؟ عادم ماء ہو گیا. اب اس کے پاس پانی نہیں ہے. اب جب پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے گا. ایک قول یہ ہوا. دوسرا قول یہ ہے کہ گھڑے کے پانی کو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پانی کو باقی رکھے گا اسی حال پر اور تیمم کر لے گا. کہا کیوں ایسا کرے گا؟ کہا پانی مفقود ہونے کی جو شکل ہوتی ہے اس کی 2 شکل ہوتی ہے. کہا کیسے؟ کہا ایک شکل واقعی ہوتی ہے اور ایک شکل حکمی ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سمجھیے مسئلے کو. ایک آدمی جس کے پاس واقعی پانی نہیں ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم کہیں گے فاقد ماء، عادم ماء، اس کا پانی ہی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی ہے پانی تو ہے لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم کو استعمال نہیں کرنا ہے پانی، اگر تم نے پانی استعمال کیا تو موت کا خطرہ ہے، تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اب نہیں کر سکتا. کرفیو لگا ہوا ہے، دور کنواں ہے، اگر یہاں سے نکلا پانی لینے کے لیے تو دشمن فراق میں بیٹھا ہوا ہے، گولی مار دے گا، اس کو مر جائے گا، جان چلی جائے گی اس کی. یہ فاقد ماء ہے. کس طرح سے؟ حکمی طور پر پانی موجود ہے، پانی موجود ہے لیکن یہ وصول کے اوپر قادر نہیں ہے. اسی طریقے سے پانی کے نہر کے پاس کھڑا ہے لیکن ٹھیک نہر کے راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ گیا اس راستے سے گزرا تو شیر اس کے اوپر حملہ کرے گا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالے گا. تو ایسی صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ پانی تو موجود ہے، اس کے سامنے ندی ہے، لیکن پانی کے سوت تک، پانی کے سورس تک پہنچنے کے اوپر یہ آدمی قادر نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فاقد ماء ہے حکمی طور پر. تو کہا پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہیے کہ وہ ویسے ہی تیمم کر لے گا کیونکہ وہ حکمی طور پر فاقد ماء ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا کرے گا وہ؟ ایک مرتبہ اس گھڑا سے وضو کرے گا، گھڑا نمبر 1 سے ایک مرتبہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا.
और उसके बाद घड़ा नंबर 2 से वजू करेगा, फिर नमाज पढ़ेगा। ये सबसे ज्यादा मुश्किल कौल है। का जब उसको पता है कि दोनों पानी में से एक पानी नापाक है, तो क्यों ऐसा करेगा? अब एक चीज को 2 मरतबा काहे को करेगा? उसको कहो कि हुक्मी तौर पर पानी नहीं है तुम्हारे पास मौजूद, तो ऐसी सूरत में तुम तयम्मुम कर लो, बदल की तरफ आओ। लेकिन इस सिलसिले में राजिह कौल यह है कि वो तहर्री करेगा। तहर्री माने औसाफ को देखेगा, घड़े के सिफत के ऊपर देखेगा, गौर करेगा, कोशिश करेगा, पहचानने की जुस्तजू करेगा कि किसमें हो सकता है नापाक। ध्यान लगाएगा, दिमाग लगाएगा, कोशिश करेगा। और कोशिश करने के बाद जो चीज उसको समझ में आए कि नहीं यही घड़े का पानी जो है वो पाक था, इस दूसरे घड़े का पानी जो है वो नापाक था, तो जिसको उसने पाक समझा है उससे बिस्मिल्लाह करके वुजू करेगा और नमाज अदा करेगा और उसकी नमाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीयत के अंदर गालिबे जन यकीन के माने में आता है, और इसने तहर्री की, कोशिश की, सब कुछ किया, और उसके बाद इसको ये हुआ और इसको ये समझ में आया कि इसमें ये पानी है और पाक पानी है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? उस पानी से वुजू करके नमाज पढ़ेगा और उसका नमाज जो है उसकी नमाज दुरुस्त होगी, उसकी नमाज दुरुस्त होगी। समझ गए? यहां तक के मसले को आप लोग समझ चुके होंगे इंशाअल्लाह। अब उसके बाद कहते हैं कि अगर आपने देखा है कहीं पर कोई पानी नापाक है, मिसाल के तौर पर किसी जगह पर आप खड़े हैं और वहां आपने देखा कि यहाँ एक घड़ा पानी या एक हौज है और उसका पानी नापाक है, ठीक है। एक दूसरा शख्स उधर से आया, उसको मालूम नहीं है कि पाक है कि नापाक है, आपको पता है कि पाक है कि नापाक है, तो आप कहिएगा चलो हम जानते हैं, तो हम न समझ रहे हैं कि मेरे लिए पाक और नापाक है, उसको तो मालूम नहीं हुआ कि वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। नहीं, आपके ऊपर वाजिब है कि आप उसको खबर दीजिए। अगर आपको मालूम है तो आप उसको बतला दीजिए कि देखिए इस घड़े में या इस हौज में जो पानी है ये पानी नापाक है, ये पानी नापाक है, आप इससे वजू नहीं की कर सकते हैं। ये उसको खबर दे दीजिए, ये उसको बतला दीजिए। ये हर इंसान के ऊपर वाजिब है, हर इंसान के ऊपर वाजिब है। ये मसाइल थे पानी के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हुए। और इसमें जो बात या जिस बात के ऊपर हम आज के इस दर्स को ख़त्म करना चाहते हैं वो ये कि फ़ुक़हा के इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद सही हदीस और शरीयत के कायदे और कानून को देखते हुए जो बात राजिह समझ में आती है वो यही है कि अगर पानी के अंदर निजासत गिर जाए और निजासत गिरने के बाद उसके रंग में, उसके बू में और उसके मज़ा में तब्दीली वाक़ई हो जाए तो वो पानी नापाक है। और निजासत गिरने के बाद उसके रंग में, उसके बू में, उसके मज़ा में तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है तो वो पानी नापाक नहीं है, ठीक है, वो पानी नापाक नहीं है। यही मसला राजिह है और यही मसला शरीयत के कानून के मुताबिक ज़्यादा दुरुस्त और सही है। माए कलील माए कसीर उस सिलसिले में दलाइल जो हैं वो मफहूम से हैं, मंतूक से नहीं है, तो मंतूक के दलाइल को मफहूम के ऊपर मुकद्दम किया जाता है, मुकद्दम किया जाता है। अब उसके बाद पानी को स्टोर आदमी करता है बर्तन में, रखता है बर्तन में, तो वो कौन से बर्तन हैं जिसको यूज किया जा सकता है और बर्तनों का हुक्म क्या है और उसके अहकाम क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं, इंशाअल्लाह कल से हम उसको पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि वो हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सबकी इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।